پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک سیکشن ہے 489F، جس کے اندر ہمیں بتاتے ہیں کہ چیک باؤنس کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور چیک باؤنس ہونے کی پنشمنٹ کیا ہے۔ اور ایک کامن سوال یہ ہے کہ کیا ہر چیک باؤنس کے اوپر آپ کو سزا ملے گی یا ہر باؤنس ہوئے چیک کے اوپر FIR کٹ سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیک ہوتا کیا ہے اور چیک باؤنس کیوں، کیسے اور کب ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے FIR کو کیسے کٹوانا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے جو ڈیفینڈنٹ ہے جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، آپ لوگ اس کو پنشمنٹ کیسے دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہوں گی تبھی آپ جو ہیں وہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سول سوٹ میں جانا ہے یا اس کی 489F کی FIR کٹوا کر اس کو ٹارچر کر کے اپنا پیسہ ریکور کروانا ہے۔ چیک باؤنس کے کیس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایشوئنگ آف چیک، مطلب آپ کا جو چیک ہے وہ ایشو ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ جو چیک ہے وہ کسی کاروبار کی مد میں یا کسی وعدے کو فلفل کرنے کی مد کے اندر آپ لوگ اس چیک کو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ لوگوں نے سیکیورٹی چیک دیا ہوا ہو، ایسا چیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا 489F کے اندر۔ اور نمبر 3 کہ جب آپ لوگ اس چیک کو جب آپ لوگ کیش کروانے جائیں گے تو وہاں پر چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو جائے۔ اب ڈس آنر آف چیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں کو چیک دیا کسی نے، جس شخص سے آپ لوگوں نے کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کرنی ہے، اس نے آپ کو جو ہے وہ چیک دیا، کچھ بھی اماؤنٹ جو تھا اس کے اندر، آپ لوگ اپنا اماؤنٹ لینے کے لیے گئے اور وہاں پر بینک جو ہے وہ ڈس آنر کر دیتا ہے، یا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں ہیں یا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہو چکا۔ تو ان کنڈیشن کے اندر اگر آپ لوگ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی جو ہے انٹینشن جو تھی وہ ڈس آنیسٹ تھی، تو ایسی کنڈیشن میں آپ لوگ 489F کا پرچہ کٹوا سکتے ہیں۔ کنڈیشن میں آپ لوگ جو ہیں اپنے مخالف پارٹی کے خلاف جس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہو، آپ لوگ اس کی FIR کٹوا سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ لوگوں کو تھانے کے اندر وہ چیک لے کر جانا ہوگا۔ نمبر 2، آپ لوگوں کے پاس آپ کا CNIC ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس مد کے اندر اس شخص کو پیسے دیے تھے۔ نمبر 5، بینک کی سلپ ہونی چاہیے جس کے اندر یہ کلیئر ہو جائے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں ہیں، یا وہاں سے یہ پروف ہو جائے کہ اس بندے کی جو انٹینشن تھی وہ ڈس آنیسٹ تھی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 489 کا پرچہ کٹوا دینا ہے، اور 489F کے اندر اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی جو انٹینشن تھی وہ ڈس آنیسٹ تھی، مطلب وہ فراڈیا شخص تھا، اس کی نیت ہی نہیں تھی دینے والی، تو اس کے اندر 3 سال جو ہے وہ میکسیمم سزا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فائن بھی لگ سکتا ہے۔ اب فائن جو ہوتا ہے وہ ویلیو آف منی کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنے کا چیک تھا